میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا جان عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد قابل صد تکریم و تعظیم میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگ اور بھائیو، تفسیر اعجاز القرآن کے اگلے درس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور آج انشاءاللہ العزیز اسی تسلسل کو آگے لیے بڑھیں گے، اور آج ہم سورہ شعراء کا 10واں رکوع جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ 19ویں پارے کا مجموعی طور پر یہ 14واں رکوع ہوگا اور سورہ شعراء کا یہ 10واں رکوع ہوگا، اور آیت کا نمبر شمار ہے 176۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، کذب اصحاب الایکۃ المرسلین اذ قال لهم شعیب الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ ایکا والوں نے رسولوں کو جھٹلایا، اور جب ان سے شعیب نے فرمایا کہ کیا تم ڈرتے نہیں، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں اس تبلیغ پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں انبیاء سابقین کے واقعات جو بیان کیے گئے، ان کا مقصد ہم پچھلے درس میں بیان کر چکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی، تشفیع اور استقامت کے لیے یہ انبیاء سابقین میں سے 7واں واقعہ جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ یعنی یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس حال پر آپ استقامت کیے ہوئے ہیں اسی پر قائم رہیے۔ انبیاء سابقین بھی انہی تکالیف، انہی مصائب سے دوچار ہوئے۔ اب یہ سورہ شعراء میں تسلسل کے ساتھ 7واں واقعہ حضرت شعیب علیہ السلام کا بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا میں مختصر سے یہاں پر تعارف کروانا بہتر سمجھتا ہوں۔ امام ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں ابن عساکر نے آپ کا جو تعارف لکھا وہ یہ ہے کہ آپ شعیب بن یوبب بن عنقا بن مدین ہیں، اور ابن جوزی نے آپ کا تھوڑا سا اختلاف کیا آپ کا شجرہ نسب بیان کرنے میں۔ علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں اپنی کتاب المنتظم میں، جو کہ تاریخ کی انتہائی مشہور کتاب سمجھی جاتی ہے، کیا فرماتے ہیں کہ شعیب بن عینہ بن ندیب بن مدین بن ابراہیم، اور یہاں پر یہ بھی ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں یا وہ ابراہیم کوئی اور تھے، اس میں بھی مفسرین اور مورخین جو ہیں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کو 2 امتوں کی طرف مبعوث کیا گیا۔ یہاں پر آپ نے ایک لفظ ایکا سنا، ایکا کا معنی ہوتا ہے سرسبز جنگل والے لوگ۔ ان کی قوم چونکہ ایسی جگہ پر آباد تھی جہاں پر انتہائی سبزہ تھا، ہر طرف جنگل ہی جنگل تھا، خوبصورت وہ مقام تھا اور ہر طرف ہریالی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اصحاب الایکا کہا، یعنی سرسبز جنگل والے لوگ۔ آپ کی جو بعثت ہے وہ 2 قوموں کی طرف کی گئی، وہ آگے چل کر انشاءاللہ میں تفصیل سے بیان کرتا ہوں۔ ایک اہل مدین ہے اور ایک اصحاب الایکا ہے، اور مفسرین میں علامہ ابن جوزی کا رجحان اس طرف گیا ہے کہ آپ وہ نبی ہیں جن کی بعثت 20 سال کی عمر میں کی گئی، یعنی آپ نے 20 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ عمومی طور پر انبیاء علیہ السلام 40 سال کی عمر میں اعلان فرماتے ہیں،
لیکن کچھ انبیاء علیہم السلام نے اس سے پہلے اعلان فرمایا، اپنی نبوت کا اعلان کیا، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ محترمہ کی گود میں فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ اور مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو 20 سال کی عمر میں مدین کے لوگوں کی طرف جو ہے وہ روانہ کیا گیا، مبعوث کیا گیا۔ یہ قوم کن اخلاقی برائیوں میں مبتلا تھی؟ ان میں پہلی برائی یہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی، اور حضرت شعیب علیہ السلام نے جب ان کو دعوت توحید دی، ناپ اور تول میں کمی کرنے سے منع فرمایا، تو اس قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام پر مختلف الزامات لگائے، آپ کو جادو کیا گیا فرد کہا۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام ماشاءاللہ تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ ملکہ دیا ہوتا ہے، وہ اپنی امت کے سوالات کے جواب انتہائی احسن انداز سے دیتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام میں بھی یہ وصف بڑا کمال کا وصف تھا کہ آپ اپنی قوم کی طرف سے کیے جانے والے سوالات کے جوابات انتہائی احسن انداز سے، خوبصورت انداز سے دیا کرتے تھے، تو اس لیے آپ کو خطیب الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، مفسرین آپ کو خطیب الانبیاء بھی کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کی ان اخلاقی برائیوں پر جب اپنی قوم کو ڈرایا تو فرمایا فاتقوا اللہ وأطیعون، اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو۔ یعنی وہ عملی اور اعتقادی خرابیاں جن میں تم اس وقت ملوث ہو ان کو چھوڑ دو اور میری اطاعت کرو، یعنی اپنے آپ کو اخلاقی لحاظ سے بھی بہتر کرو، اعتقادی لحاظ سے بھی بہتر کرو، لوگوں کے ساتھ ناپ تول کے معاملات جو ہیں اس کے اندر انصاف سے کام لو، اور جب کسی کو کوئی چیز دو اس چیز کو دیتے وقت عدل و انصاف کے تقاضوں کے مطابق معاملات کیا کرو۔ یاد رکھیے کہ کوئی شخص اگر کسی کو مال دے اور اس مال کے عیب پر مطلع ہو کہ اس مال میں یہ عیب ہے، اور اس نے وہ عیب اس اپنے گاہک کو نہیں بتایا، تو وہ بھی اسی برائی کا مرتکب ہے کہ اس نے ناپ تول کے اندر کمی کی اور اس نے بددیانتی کا معاملہ جو ہے وہ کیا۔ یہ ضروری کہ ناپ تول کے اندر آپ نے ترازو کے اندر جو ناپ تول ہے اس کے اندر کمی پیشی کی، اگر آپ نے کسی مال کا عیب ظاہر نہیں کیا تو آپ تب بھی اس گناہ کے اندر شامل ہیں۔ تو لہٰذا کسی چیز کو دیتے وقت اس چیز کا خاص خیال رکھا جائے کہ آپ جو چیز کسی شخص کو دے رہے ہیں اس کو اس کے عیب پر مطلع کر دیں، اس چیز میں یہ عیب پایا جاتا ہے، اور اگر تم اس عیب کو جاننے کے باوجود بھی یہ چیز لینا چاہتے ہو تو میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اور اگر عیب نہیں بتایا، جیسا کہ آج ہمارے ہاں پھل فروخت کرنے والے جو ہیں وہ لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں کہ دکھایا کچھ اور جاتا ہے، لوگوں کو دیا کچھ اور جاتا ہے، نتیجہ کیا ہے؟ یہ ناپ تول کے اندر کمی ہے یا ناپ تول کے اندر بددیانتی کا مظاہرہ ہے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے وہی بات فرمائی جو انبیاء سابقین کے حوالے سے ہم پہلے بھی بیان کر چکے، وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، مجھے تمہاری اصلاح سے اور کچھ لینا دینا نہیں، فقط یہ کہ تم اپنے رب کے اطاعت گزار ہو جاؤ، مجھے تم سے نہ ہی ناموری چاہیے، نہ ہی مال و دولت چاہیے، نہ ہی سرداری کا طلبگار ہوں کہ تم میرے متبعین میں شامل ہو جاؤ، یا میں گروہ بندی کرنے کے نقطہ نظر سے تمہیں یہ تبلیغ کر رہا ہوں، نہ شہرت کا طلبگار ہوں، نہ پیسے کا طلبگار ہوں، نہ سرداری کا طلبگار ہوں، میں اس سارے معاملے کا اجر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے چاہتا ہوں۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میرا جو اجر ہے وہ رب کریم کے ہی ذمہ کرم پر ہے۔ یعنی تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوات کا یہی عنوان رہا، کیونکہ وہ سب حضرت اللہ کے خوف اور اس کی اطاعت اور عبادت میں اخلاص کا حکم دیتے تھے اور رسالت پر کوئی اجر نہیں لیتے تھے، لہٰذا سب نے یہی فرمایا ان اجری الا علی رب العالمین۔ اگلی آیت ہے اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین وزنوا بالقسطاس المستقیم ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین واتقوا الذی خلقکم والجبلۃ الاولین، اے لوگوں ناپ تول پورا کرو، ناپ تول کو گھٹانے والوں میں سے نہ ہو جاؤ، بالکل درست ترازو سے تولو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کر نہ دو، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، اور اس سے ڈرو جس نے تمہیں اور پہلی مخلوق کو پیدا کیا۔ یہاں پر اسی اعتقادی اور عملی برائی کا اشارہ دے دیا گیا کہ وہ لوگ کیا کر رہے تھے، اور
ان لوگوں میں کیا برائی پائی جاتی تھی، جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا کہ وہ ناپ تول کے اندر کمی کرتے تھے اور عدل و انصاف کے تقاضوں کے مطابق معاملات نہیں کرتے تھے۔ تو لہٰذا اب کیا صورتحال رہی، یہ عمل بھی ان کے لیے اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والا جو عمل ہے وہ بنا۔ آپ نے یہاں پر قسطاس جو ہے وہ لفظ سماعت کیا۔ اب قسطاس یہ ہے کہ کوئی شخص عدل و انصاف سے معاملات نہ کرے، لین دین کے معاملات عدل و انصاف سے نہ کرے، ترازو کے معاملات عدل و انصاف سے نہ کرے، چیزوں کے عیوب چھپائے، تو یہ تمام کی تمام چیزیں ظلم اور زیادتی ہیں۔ اللہ نے سورہ جن میں فرمایا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَقَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، رہے ظلم کرنے والے تو وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ اب یہاں پر آتے ہیں کہ عدل کرنا اپنے لین دین کے معاملات کے اندر، اپنے روزمرہ معاملات کے اندر، اس حوالے سے شریعت ہماری رہنمائی کس انداز سے کر رہی ہے۔ عراق والوں میں سے کوئی شخص حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ میں آپ کے پاس ایک ایسے کام کے لیے ہوں جس کا کوئی سر ہے نہ کوئی دم ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا وہ کیا ہے؟ اس نے کہا ہمارے علاقے میں لوگ جھوٹی گواہیاں بہت زیادہ دیتے ہیں۔ حضرت عمر نے پوچھا کیا واقعی ایسا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں۔ حضرت عمر نے فرمایا اللہ کی قسم عدل کے بغیر اسلام میں کوئی شخص خوشحال نہیں ہو سکتا۔ یعنی معاشرے کا بگاڑ جو ہے وہ اس بات پر منحصر ہے، حکمرانوں سے لے کر کسی عام انسان تک اگر عدل اور توازن کا معاملہ نہ رکھا جائے تو پھر خوشحالی نہیں آ سکتی اور معاشروں میں جو بگاڑ کی صورتحال ہے وہ پیدا ہوتی رہتی ہے۔ تو لہٰذا اسلام نے عدل انصاف ہر معاملے کے اندر اعتدال اور توازن کو قائم رکھا اور اس کی دعوت دی۔ آگے کیا فرمایا کہ اور اس ذات سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ یہاں پر جبلت کا ایک لفظ آیا ہے۔ جبلت کا معنی ہوتا ہے کسی انسان کا فطری اور پیدائشی وصف۔ اس کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی جو سرشت میں ایسا وصف رکھ دیا ہے جس کو وہ ترک نہیں کر سکتا۔ جیسا کوئی انسان فطرتاً سخی ہے یا فطرتاً حیادار ہے تو انسان کی فطرت بدل نہیں سکتی، اس طرح کہا جاتا ہے کہ اللہ نے کرم اور شرافت اس کی فطرت میں رکھ دی ہے۔ اور یہ جو آیت ہے سورہ شعراء کی آیت نمبر 184، اس کا معنی بھی یہ ہوا یعنی کافروں کے جو اوصاف ہیں وہ فطری اور جبلی ہیں، تکبر، عناد، ہٹ درمی ان کی سرشت میں ہے، ان کی فطرت میں ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ الاسراء اس کی آیت نمبر 84 میں بھی فرمایا کہ کل یعمل علی شاقلتہ، ہر شخص اپنی فطرت اور سرشت کے مطابق ہی عمل کرتا ہے، وہ اسی پر چلتا ہے۔ تو کفار کی ہٹ درمی اور ان کے انکار کو حضرت شعیب علیہ السلام نے جان لیا اور آپ نے فرمایا تمہاری سرشت میں یہ چیز سرائیت کر گئی ہے، میرا کام تم تک دعوت دے کر تمہیں اپنی طرف متوجہ کرنا ہے، اللہ کے عذاب سے ڈرانا ہے، لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے جو تمہاری جبلت کے اندر سرائیت کی ہوئی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ تم ہدایت قبول کرنے سے مجتنب جو ہو وہ اپنی فطرت کی وجہ سے ہو۔ اور آگے چلتے ہیں، آگے کیا ہے؟ قالوا انما انت من المسحرین وما انت الا بشر مثلنا وان نظنك لمن القاذبین فاسقط علینا کسفا من السماء ان كنت من الصادقین۔ قوم نے کہا شعیب تم تو ان میں سے ہو جن پر جادو ہوا ہے، تم تو ہمارے جیسے ایک آدمی ہی ہو، بے شک ہم تمہیں جھوٹوں میں سے سمجھتے ہیں، تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دو اگر تم سچے ہو۔ اس آیت اور اس کے بعد والی جو آیات ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی نصیحت سن کر اس قوم نے کوئی علمی جواب تو نہ دیا، لیکن حضرت شعیب علیہ السلام پر وہی حربہ آزمایا جو دیگر اقوام کے نافرمان لوگوں نے اپنے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ کیا، اور کہا کہ تم پر جادو ہو گیا ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے متعدد کفار کا یہ رویہ ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ پر جادو کیا گیا ہے، آپ شاعر ہیں، آپ مجنون ہیں، نعوذ باللہ، اس طرح کے الفاظ یہ اسی وقت کہے جاتے ہیں کہ جب آپ کسی کو علمی طور پر زیر نہ کر سکیں اور اس کے سوالات کا جواب نہ دے سکیں، تو اب ان کی عاجزی اور ان کے لاجواب ہونے کو ان کے اس جواب سے ہی سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ علمی جواب تو نہیں دے سکے، نہ اس کی اہلیت رکھتے تھے، تو کہنے لگے
کہ تم تو وہ شخص ہو جس پر کسی نے جادو کیا ہے اور جادو سے نعوذ باللہ اس کا دماغ جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ گیا۔ آگے وما انت الا بشر مثلنا وان نظنک لمن القاذبین، تم ہمارے جیسے ہی ایک آدمی ہو، یعنی ہم جیسے ہی ایک انسان ہو، بے شک ہم تمہیں جھوٹوں میں سے سمجھتے ہیں۔ تو انبیاء علیہم السلام کو اپنے جیسا کہنا یہ کفار کا ہمیشہ سے شعار رہا، ان کی علامت رہی، نشانی رہی۔ اور یہاں پر صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر کے اندر خزائن العرفان میں سورہ شعراء کی اسی آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کی نسبت جو اللہ کی نافرمان ہے بالعموم یہی بات کہا کرتے ہیں کہ آپ ہم جیسے ہیں، جیسا کہ آج بھی بعض فاسق العقیدہ لوگوں کا یہی نظریہ کہ نبی ہم جیسے ہوتے ہیں۔ قال ربی اعلم بما تعملون فکذبوہ فاخذہم عذاب یوم الذلہ انہ کان عذاب یوم عظیم۔ شعیب نے فرمایا میرا رب تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہے، تو انہوں نے اسے جھٹلایا تو انہیں شامیانے والے دن کے عذاب نے پکڑ لیا، بے شک وہ بڑے دن کا عذاب تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان لوگوں کو جواب سن کر فرمایا کہ میرا رب تمہارے اعمال کو جس عذاب کے تم مستحق ہو اسے خوب جانتا ہے، اگر وہ چاہے گا تو آسمان کا کوئی ٹکڑا تم پر گرا دے گا یا تم پر کوئی عذاب نازل کرے گا اور اس عذاب سے تمہارا خاتمہ مقدر ہو چکا ہے۔ فَكَذَّبُوهُ انہوں نے جھٹلایا۔ جنگل والوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت پر لبیک نہ کہا، نتیجتاً حضرت شعیب علیہ السلام نے انبیاء سابقین کی طرح ان لوگوں کو عذاب کی وعید سنائی، اور وہ عذاب کیا تھا کہ اس قوم پر 7 دن تک شدت کی گرمی جو ہے وہ مسلط کر دی گئی۔ اتنی شدت کی گرمی ان پر مسلط کی گئی کہ یہ لوگ گرمی سے مرنے لگے اور گرمی کی شدت سے یہ چیخ اٹھے، اور پھر 7 دنوں کے بعد ایک آسمان پر بادل ظاہر ہوا جسے دیکھ کر انہوں نے خوشی کا اظہار کیا اور بہت خوش ہوئے، اور اس بادل کے سائے میں تمام کے تمام لوگ اکٹھے ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اس بادل سے ان پر آگ برسائی، ان میں ایک شخص بھی زندہ نہیں بچا، تمام کے تمام جل کر بھسم ہو گئے۔ چونکہ یہ بادل کے سائبان کے نیچے پناہ لینے کے لیے آئے تھے، تو اس لیے ان کو جو ہے ان کے عذاب کو یوم الذلہ کہا جاتا ہے، یعنی شامیانے کے نیچے والے، کیونکہ آسمان کا جو بادل تھا یہ اس کے نیچے پناہ لینے کے لیے آ گئے گرمی کی حدت اور شدت سے بچنے کے لیے۔ نتیجہ کیا ہوا، اس بادل کے نیچے جب آئے تو اس کی ٹھنڈک سے ان کو سکون پہنچا، تمام کے تمام لوگ جب یکجا ہو گئے تو اسی بادل سے اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب مسلط فرمایا اور یہ جل کر بھسم ہو گئے، جل کر خاک ہو گئے۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرہم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے ان کے اکثر لوگ مسلمان نہ تھے، بے شک تمہارا رب ہی غلبے والا مہربان ہے۔ یعنی شعیب علیہ السلام اور جنگل والوں کا جو یہ واقعہ بیان کیا گیا، اس میں عقل مندوں کے لیے ضرور عبرت کی نشانی ہے، اور ان جنگل والوں کے افراد میں اکثر لوگ مسلمان یعنی اللہ کے اطاعت گزار نہ تھے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک تمہارا رب یعنی اے حبیب آپ کا رب ہی غالب ہے اور ہر ممکن چیز پر قادر ہے۔ اس کی ایک دلیل انبیاء علیہ السلام کے دشمنوں کے خلاف اس کی مدد فرمانا ہے، بے شک آپ کا رب ہی لوگوں کو مہلت دے کر مہربانی فرمانے والا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ آج کا ہمارا رکوع اختتام پذیر ہوا۔ انشاءاللہ العزیز اگلے رکوع کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور